کو اگر کوئی چیز ملی ہے تو آپ کا فرض منصبی اس دنیا میں بحیثیت ایک انسان کے یہ ہے کہ آپ کے ذریعے حضور کی امت تک وہ چیز پہنچے۔ دن کے پہلے 60 منٹ اس طرح گزارنے ہیں کہ پوری زندگی کا دار و مدار ان 60 منٹوں پر ہے۔ ایک آنریبل، عزت دار، تمیزدار، شریف اور نوبل مرد کی نشانی کیا ہے؟ غور کیجئے گا، کچھ دیر موبائل کے ساتھ رہنے کے بعد کتنی طبیعت میں آوازاری سی نہیں ہو جاتی؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ٹوٹے ہوئے ہیں، آپ ٹوٹے نہیں ہوئے، ایک لفظ کی اور ایک کلمے کی کمی ہے، there is a missing word، اور وہ لفظ کیا ہے؟ جب بھی آپ محسوس کریں کہ دماغ بہت زیادہ جکڑ گیا ہے اور سوچیں نکل نہیں رہی، اوور ویلم جس کو کہتے ہیں، اور کیفیت ایسی ہوگی ہے کہ ابل رہا ہے سب کچھ، تو جیپنیز ایک ٹرمنالوجی یوز کرتے ہیں، یوٹوری۔ یوٹوری کا مطلب ہوتا ہے کہ تھوڑا سپیس دے اپنے آپ کو، تھوڑا سا رک جائے اور بالکل خالی کر لے اپنے آپ کو۔ یاد رکھیں، دماغ کی جو غذا ہے نا وہ سائلنس ہے، خاموشی ہے۔ خاموشی بڑی اہم ہے۔ اٹس جسٹ لائک اے برین ایکسہیل۔ ایکسہیل اور انہیل، انہیل کیا ہوتا ہے؟ میں آکسیجن اندر لے کے جاتا ہوں، اور ایکسہیل کیا ہوتا ہے؟ میں کاربن ڈائی آکسائڈ باہر نکالتا ہوں، گند باہر نکالتا ہوں۔ تو جب آپ خاموش ہوتے ہیں نا، یہ خاموشی مائنڈ ایکسہیل ہے، یعنی دماغ کا گند اس وقت باہر نکل رہا ہوتا ہے۔ اینڈ ایکسہیل مینز ایوری تھنگ شوڈ بی ڈسکنیکٹڈ، یو اینڈ یو، آپ کے ساتھ کون ہو؟ آپ، بس۔ پہلے ہم فارغ ہوتے تھے، اب فارغ نہیں ہوتے، اب تو ہر وقت موبائل ساتھ ہوتا ہے، تو ٹاکسیسٹی بڑھ جاتی ہے۔ غور کیجئے گا، کچھ دیر موبائل کے ساتھ رہنے کے بعد کتنی طبیعت میں آوازاری سی نہیں ہو جاتی؟ اسپینڈ یور 60 منٹس ان دا مارننگ وداؤٹ ٹیکنالوجی۔ دن کے پہلے 60 منٹ اس طرح گزارنے ہیں کہ پوری زندگی کا دار و مدار ان 60 منٹوں پر ہے۔ زندگی کا پہلا گھنٹہ، جو دن کا پہلا گھنٹہ ہے، وہ کیسے گزارنا ہے کہ جیسے زندگی کا دار و مدار اس ایک گھنٹے پر ہے، اس ایک گھنٹے میں سب کچھ کر لینا ہے۔ رش نہ کریں اس ایک گھنٹے میں، ای میل نہ دیکھیں، واٹس ایپ بھی نہ دیکھیں، کوشش کریں اس کو وائی فائی فری کر دیں۔ بعض لوگوں کی جاب کی نوعیت ایسی ہوتی ہے کہ دیکھنا پڑتا ہے، تو اس کو لمیٹڈ کر دیں، وہ جتنا دیکھنا ضروری ہے، کیونکہ وہ جڑتا جاتا ہے ساتھ سارا کچھ۔ تو صبح اٹھ کے سب سے بہترین روٹین یہ ہے کہ آپ تہجد ادا کریں اور نکل کر کچھ جسم کو حرکت دیں، ایکسرسائز کریں، نماز پڑھیں، کچھ بیوی بچوں کے ساتھ گفتگو کریں، کوئی ماں کے چہرے کی زیارت کریں، کچھ تسبیح پڑھیں، کچھ سجدے کریں، کچھ ایکسٹرا نوافل پڑھیں۔ اب مجھے بتائیں، دن ایسا شروع ہوگا تو باہر آپ نکلیں گے تو کیسی بتیاں جلنا شروع ہو جائیں گی، پھر جب تک وہ بتیاں مدھم پڑیں گی تو ظہر کا وقت ہو جائے گا، پھر دوبارہ سے رجوع ہو جائے گا ایک دم۔ تو ٹرائی ٹو اسٹارٹ یور ڈے ود اے شائن، چمکے صبح کے وقت، اس کا آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ کتنی پیاری بات کسی نے کی، جو دعا تو کسی کے لیے مانگتا ہے، اللہ پہلے تیرے حق میں قبول کرتا ہے۔ دعائیں قبول ہوتی ہیں، حج کرنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے جب وہ رستے میں ہو، جب تک لوٹ نہ آئے، اور اس کے بعد بھی کچھ خاص پیریڈ ہے کہ تب تک حاجی کی دعا قبول ہوتی ہے۔ مجاہد کی دعا قبول ہوتی ہے جب وہ جہاد کے رستے سے واپس آ رہا ہوتا ہے۔ ماں باپ کی دعا اپنے بچوں کے حق میں قبول ہوتی ہے، اور یہ بڑی ضروری دعا ہے۔ کچھ افتتاح نہ اپنے ماں باپ سے بھی کروایا کرو، کیونکہ ان کی دعاؤں کا تو کوٹا فکس ہے۔ اور اسی طرح ایک بندے کی دعا جو وہ اپنے بھائی کے حق میں کرتا ہے غائبانہ، اور فرمایا کہ ان میں سب سے زیادہ جو دعا قبول ہوتی ہے نا، وہ وہی ہے جو بھائی اپنے دوسرے بھائی کے حق میں کرتا ہے، غائبانہ دعا کرتا ہے۔ دعا مانگا کریں دوسروں کے لیے، اپنے لیے۔ اور کبھی ایک آدمی آج بہت زیادہ آگے نکل گیا نا، ٹھیک ہے محنت اس کی ہوگی، سارا کچھ ہوگا، لیکن تھوڑا ٹٹولے پیچھے دعا بھی ہوگی، کہیں سے نا دعا چل رہی ہوگی، کبھی کبھار نسلوں میں بھی چل جاتی ہے، یہ اتنی پکی ہوتی ہے۔ تو یہ لیں دعائیں،
بچوں کے لیے آپ مال و اسباب اکٹھا کر رہے ہیں، دعائیں بھی اکٹھی کریں، اور بہت احتیاط کیا کریں کہ کسی کو بدعا نہ ہو جائے، نہ کوئی بڑا آپ کے لیے کوئی ایسی دعا کر دے جو کہ حق میں نہ ہو۔ حضرت سعید تھے، بڑے اللہ والے تھے، بڑے درویش صفت آدمی تھے، اور ایک عورت نے ان پہ زمین کے غاصبانہ قبضے کا الزام لگا دیا۔ اب ایک سفید پوش آدمی پر جب الزام لگ جائے نا، چاروں طرف سے وہ نہتا ہو جائے، تو کیا رہ جاتا ہے اس کے پاس؟ زندگی ایک نیک نامی میں گزری ہوتی ہے، اور کیسے الزام لگ جاتا ہے۔ انہوں نے ایک دکھی دل کے ساتھ یہ کہہ دیا کہ اے مالک، اس عورت کی آنکھیں لے لے اور اس کا گھر ہی اس کی قبر بنا دے۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت سعید تو فوت ہو گئے، لیکن ہم نے پھر اس عورت کو اندھے ہوتے بھی دیکھا اور اس کے گھر میں اس کی قبر بنتے بھی دیکھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، آپ سے بڑھ کر رحمت نہیں ہے۔ سر کے بال مبارک سے لے کے پاؤں کے ناخن مبارک تک سراپا رحمت ہے، لیکن مکے میں جو لوگوں نے کیا، نبی پاک پر پتھر برسائے، کیسے کیسے گالیاں بکیں، کیا کیا انداز رکھے، اور نبی پاک کے وہ رفقا، وہ احباب جو آپ کے اتنے لائل ساتھی صحابی تھے، ان پہ کیسے ظلم رکھے۔ تو نبی پاک نے فرما دیا، اے مالک گن لے ان ساروں کو، گن لے ان ساروں کو، اور بدر میں دیکھا ایک ایک گیا وہ سارا کا سارا۔ تو کبھی بھی کسی کی ایسا کام نہ کریں کہ پرابلم ہو، اپنے آپ کو بچائیں۔ یاد رکھنا، میری یہ بات لے لینا غور سے، ایک آنریبل، عزت دار، تمیزدار، شریف اور نوبل مرد کی نشانی کیا ہے؟ پتہ کیا ہے؟ وہ شرمندہ ہوتا ہے، اس کو ندامت ہوتی ہے، وہ معافی مانگ لیتا ہے، وہ گر جاتا ہے جہاں گرنا ضروری ہوتا ہے۔ اور ایک ڈس آنریبل پرسن کی نشانی یہ ہے کہ وہ کبھی ندامت کا اظہار نہیں کرتا، اکڑتا ہے، ڈھیٹ ہو جاتا ہے۔ اور ہم بڑے نادان ہیں، وہ جس کو خود ہی احساس ہو جائے گا۔ احساس کس کو ہوتا ہے؟ وہ تو اکڑتا جائے گا۔ اور ایک نئی روش ہے کہ جو جتنا گرتا ہے نا، اس کے اور اوپر چڑھ جاؤ۔ ہلکی سی گاڑی لگی ہے، آپ شیشہ کھول کے کہیں گے او جی سوری، بس دیکھا نا اس نے اب گر گئے، وہ پورا چڑھ جائے گا اوپر۔ اب جا رہے ہیں، سامنے سے موٹر سائیکل والا گزرا، اس نے دنیا کے ہر قانون کے مطابق غلطی اس کی ہے، غلطی کر کے ایسے غور سے دیکھے گا آپ کی طرف کہ کر لو جو کر سکتے ہیں، غلطی اس کی ہے، دیکھے گا۔ تو ندامت یہ ظرف والوں کا ایک طریقہ ہے، ہر ایک کے ساتھ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ یہ ندامت کا اظہار کرے گا۔ بہنوں کے مکان ہڑپ کر جاتے ہیں اور ایسی ایسی دلیلیں دیتے ہیں، آ کے مظلوموں کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑ دیتے ہیں، ایک ایک روپے کے لیے کیا کیا حرکتیں کر جاتے ہیں، اور آپ سمجھ رہے کہ اس کو ندامت ہوگی؟ اس کو کہاں ندامت ہونی؟ نیور ایکسپیکٹ۔ رحم دلی بہت بڑا تحفہ ہے، اس کو کم ظرفوں کے سے ایکسپیکٹ نہ کریں۔ اینڈ یو آر ان دا رنگ، ریمبر یو آر ان دا رنگ، یاد رکھنا آپ رنگ کے اندر ہے۔ جب ایک باکسر رنگ میں اترتا ہے نا، وہ باکسر رنگ میں اترنے کے بعد اگر یہ کہے اوہ یہ مجھے مکہ مار رہا ہے، یہ میرے کان کو گھسیٹ رہا ہے، یہ مجھے تھپڑ مار رہا ہے، یہ مجھے پیچھے ہو، او بھائی اب رنگ میں کیوں اترے؟ یہی کچھ تو کرنے کے لیے اترے ہیں۔ تو آپ بھی نا زندگی میں جو اتر گئے ہیں تو یہ رنگ ہے، یہاں پر یہ سارا کچھ ہوگا۔ شکایتیں نہ کریں، اچھے پلیئر بنے، اچھے کھلاڑی بنے، فیس کریں اس کو۔ اور کبھی کبھار جو آپ کو کوالٹی دی گئی نا، جو مضبوط چیز، جو صفت اور جو خاص چیز آپ کو ملی ہے، آپ کا اسی حساب سے انعام لیا جاتا ہے۔ نوٹ کر کے دیکھیں، if you are intelligent you may be surrounded with foolish people۔ اگر آپ بڑے ذہین ہیں نا، ہو سکتا ہے بے وقوف قسم کے لوگ آپ کے گرد بہت زیادہ آ جائیں۔ if you are compassionate you will be surrounded by narcissists۔ آپ بڑے رحم دل ہیں، دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، خیر خائی کرنے والے ہیں، ہو سکتا ہے عجیب قسم کے خود غرض قسم کے انسان آپ کے پاس آ جائے۔ and if you are skillful maybe unskilled person will surround you۔ بڑے سمارٹ ہیں آپ، بڑی سکل ہے آپ کے اندر، لیکن عجیب قسم کے ان پڑھ قسم کے لوگ آپ کے قریب آ جائیں۔ and if you are brave، آپ بڑے طاقتور ہیں، ہو سکتا ہے بزدل قسم کے لوگ آپ کو گھیر لیں۔ یاد رکھنا، it is not punishment it is assignment۔ یہ سزا نہیں ہے، یہ تو امتحان ہے۔ you must not be arrogant you must be patient۔ ان چیزوں کو دینے کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ آپ غرور اور تکبر کا پہاڑ بن جائیں،
मतलब तो ये था उतना ही झुक जाएं। सरू का दरख्त आकड़ के खड़ा होता है, एक अंगूर नहीं लगता उसको, अंगूर जितना कोई पौधा कोई फल नहीं लगता उसको। और तरबूज की बेल कैसे जमीन से चिपकी होती है, अल्लाह इतने बड़े बड़े फल लगा देता है उसको। बाबा जी ने ये भी कहा था, एक बाबा जी ने ये भी कहा था कि देखो ये जो हुक्का होता है ना, इसका जो डंडा आकड़ के खड़ा होता है उस पर आग रखते हैं, और जो डंडा झुका होता है ना उसको सब चूमते हैं। दिस इज नॉट पनिशमेंट, दिस इज असाइनमेंट। मस्ट नॉट बी एरोगेंट। आपको अगर कोई चीज मिली है तो आपका फर्ज मनसबी इस दुनिया में बहैसियत एक इंसान के ये है कि आपके जरिए हुजूर की उम्मत तक वो चीज पहुंचे। वो मुस्कुराहट है, कोई हुनर है, कोई पैसा है, कुछ भी है, तकसीम करने वाले बने उसको। रिमेंबर, जो कुछ आपके पास ज्यादा होता है उसको आपने तकसीम करना है, क्योंकि याद रखें जिंदगी का अहम तरीन फैसला यह नहीं है कि आपने क्या क्या करना है, अहम तरीन फैसला यह है कि आपने क्या क्या छोड़ना है। एक बहुत बड़ा तजर्बा आप सबको हुआ होगा, सबको हुआ होगा ये। एवरीवन हु हैज क्रॉस्ड हिज 40, आई बिलीव दैट यू मे हैव एक्सपीरियंस्ड दिस फैक्ट। जिन्होंने 40 क्रॉस कर लिया उनको तो कंफर्म हुआ होगा। क्या बहुत से ऐसे लोग जो हमसे कम थे आज हमसे आगे हैं, हुआ कि नहीं? दे वर बिहाइंड अस, लेकिन आज हमसे आगे हैं, क्योंकि हमारे दिमाग ने ना हमें जो सबसे महंगा झूठ बेचा है ना, वो पता क्या है? अभी तैयारी ही नहीं है, नो यू आर लेस प्रिपेयर्ड, अभी तुम तैयार नहीं हो, अभी ठहर जाओ, अभी ठहर जाओ। ये सबसे बड़ा झूठ आपके दिमाग ने आपको बेचा है। अभी ठहर जाओ, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी वक्त नहीं आया। कौन सा वक्त होता है आने का? तो वो बंदा, he was less prepared, he was less smart, he was less brilliant, he was less qualified, but he's ahead of you। हर तरह से तुमसे कम था लेकिन तुमसे आगे आज। क्यों? इसलिए तुमसे आगे कि वो फ्लो में रहा, वो मैदान में रहा, वो एक्शन में रहा। तुम सोचते रहे, ओवर थिंकिंग करते रहे, प्लानिंग करते रहे। उसने फैसला किया और वो फैसला आप जैसा अच्छा नहीं था, क्योंकि वो बंदा इतना इंटेलिजेंट नहीं था, उसका फैसला भी कमजोर था, लेकिन उसने कर लिया। आप फैसला ही नहीं कर सके। उसने प्लानिंग की, उसकी प्लानिंग भी इतनी अच्छी नहीं थी क्योंकि वो तो बंदा इतना स्मार्ट नहीं है, लेकिन उसने प्लानिंग को एग्जीक्यूट कर लिया। वो जो कर लेना, ये दुनिया उसको नवाजती है। बातें सोचे पीछे रह जाती हैं, काम आगे निकल जाता है, उसको मिल जाता है। दिस इज द फैक्ट, याद रखें। आप समझते हैं आप टूटे हुए हैं, आप ये समझते हैं कि आप टूटे हुए हैं। आप टूटे नहीं हुए। एक लफ्ज की और एक कलमे की कमी है, देयर इज अ मिसिंग वर्ड, और वो लफ्ज क्या है? अस्तगफिरुल्लाह, इस्तिगफार। आपने बड़ी मेहनत कर ली है, आपका दिल थका हुआ है, आप बहुत ज्यादा स्मार्ट डिसीजन मेकर भी हैं, आप आगे से आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन मुसीबतें आती जा रही हैं, जिंदगी रुक गई है, तरक्की नहीं हो रही, थकावट बहुत ज्यादा हो गई है। एंड नाउ यू विस्पर, और आप सरगोशी करते हैं कि मिसिंग क्या है, क्या चीज नहीं मिल रही। आवाज आती है इस्तिगफार, अस्तगफिरुल्लाह। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को नसीहत किया, लोगों अल्लाह से तौबा करो, अल्लाह से इस्तिगफार करो और अल्लाह से माफी मांगो, क्योंकि अल्लाह मुआफ करने वाला है। वो तुम्हें माल के जरिए, बेटों के जरिए मदद करेगा, वो तुम्हें बागात देगा और तुम्हें नहरें देगा। गौर कीजिए जरा, माल की और नेमत की गारंटी दी जा रही है, लेकिन सख्त मेहनत का नहीं कहा जा रहा। हालांकि ये चीजें मेहनत से आती है, वो अपनी जगह पर मुसल्लम हकीकत है, लेकिन यहां पे अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि इस्तिगफार करो। क्यों? जब दिल साफ होता है ना, बरकत की राहें हमवार हो जाती हैं। जब इस्तिगफार करोगे, दिल साफ होगा, ब्लॉकेज हट जाएगी, चैनल थ्रू हो जाएंगे। और इस्तिगफार सिर्फ ये माफी के लिए नहीं होती, बल्कि इससे दरवाजे भी खुलते हैं। यू थिंक दैट यू हैव बीन फॉरगॉटन, आप समझते हैं मैं भुला दिया गया हूं। भुला नहीं दिए गए, हाथ में देने से पहले देखा जा रहा है कि दिल साफ है कि नहीं। हाथ में तब आएगा जब तुम्हारा दिल साफ होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इफ यू थिंक दैट योर लाइफ इज ड्राई, अगर आप समझते हैं कि जिंदगी खुश्क हो गई है, तो जुमला मेरा ले जाओ, स्टॉप चेजिंग। ये भागना छोड़ो, पीछा करना छोड़ दो, स्टॉप
چیزنگ، پاز اینڈ ریٹرن. رک جاؤ اور رجوع کرو، رک جاؤ اور رجوع کرو. مل کے سارے 3 دفعہ استغفار پڑھیں. استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. ٹریفک میں پھنس جائے نا، میرے کہنے پہ 100 بار استغفار پڑھ کے دیکھ لینا. زندگی میں پھنس جاؤ، 100 بار استغفار پڑھ کے دیکھ لینا. استغفار پڑھتے رہا کریں، یہ دھوتی رہتی ہے، یہ دھوتی رہتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں بارش نہیں ہو رہی تھی. آپ نے قوم کو اکٹھا کیا، کہا جا رہے ہیں ہم بارش کی دعا مانگنے کے لیے. ادھر گئے، آہوازاری کی، اللہ کے نبی بھی ہیں، امت ہے. بارش نہیں ہوئی. وہی آئی، موسیٰ 40 سال سے گناہ کر رہا کھڑا بیچ میں، اتنا بڑا وائلیٹر ہو، بارش نہیں ہونی، اس کو نکال دے بارش ہو جائے گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھئی 40 سال سے گناہ کر رہا ہے کوئی، یہاں پہ اٹینٹے بہت سارے، 40 سال والا نکل جائے گا، بارش ہو جائے گی. دیکھو پتہ تو ساروں کو اپنا ہوتا ہے، پتہ ہے نا ساروں کو کیا ہو رہا ہے سارا دن میں، کیا کاروائیاں ہو رہی ہیں. نمازیں بھی ادا ہو رہی ہیں تو کیا اونچ نیچ چل رہی ہے، کہاں سے سیکھی ہے. قرآن پاک جو پڑھ رہا ہوں بس کیا سارا پتہ ہے، کدھر کسی کو گھمایا ہے، کس کو کیا کہہ کے اگلے چوک پہ پھر پرانا جو جھوٹ بولا تھا اس کو بچانے کے لیے نیا جھوٹ جو میں بول رہا ہوں، اور آگے جا کے کتنے دھوکے تیار رکھے ہوئے ہیں، سب پتہ ہے. تو اس کو بھی پتہ ہوگا. اس نے وہیں سے جب دیکھا کہ یہ کام ہو گیا ہے تو کہتا مالک معاف کر دے. اور ایسے رویا کہ ساتھ والے کو بھی پتہ نہ چلا، بغیر آنسوؤں کے بھی کوئی رو پڑتا ہے. کہتا مالک معاف کر دے. ذلت اور رسوائی کا ایک دفعہ کالا دھبا لگ جائے نا، وہ اترتا نہیں ہے. اب میں سب کے سامنے نکلوں گا تو اللہ کے نبی نے، تیرے لاڈلے نبی نے تو ایک ہی بندے کا کہا ہے نا، پکڑا جاؤں گا، نسلوں تک بدنامی چلی جانی ہے، تو معاف کر دے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ریپیٹ کیا، ہاں بھائی 40 سال والا نکل جائے، بارش کروانی ہے، دعا مانگنی ہے، وہ نکلے گا تو بارش ہوگی. پھر چیخا، تڑپا، مالک معاف کر دے، ادھر نہیں ہونا، مسئلہ بڑا بن جانا ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ سے نام پوچھ کے نام لے دوں گا کیونکہ بارش احسانوں کا مسئلہ ہے. کہتا مالک آئندہ نہیں کروں گا، استغفر اللہ، استغفار کرتا ہوں، آج معاف کر دے، آج معاف کر دے، آج معاف کر دے. اللہ تعالیٰ نے بارش برسائی، اور ایسی برسائی، ایسی برسائی، لوگ تو بارش دیکھ کے بھاگ گئے اپنے کام سیدھے کرنے کے لیے. اللہ کے نبی نے کہا اے مالک مجھے تو بتا دے بندہ کون تھا. اللہ کے نبیوں کو اللہ غیب بھی عطا فرماتا ہے، لیکن واقعہ کچھ ایسا ہی ہے. فرمایا کہ اے مالک مجھے یہ بتا دے بندہ کون تھا. رب نے فرمایا جب میرا سرکش تھا، جب میرا وائلیٹر تھا تب نہیں بتایا، اب تو دوست بن گیا ہے. اب کیوں بتا، اب تو دوست بن گیا ہے. اور سن لے موسیٰ، بات صرف اتنی ہے، وہ جو بارش نہیں ہو رہی تھی نا وہ بھی اس کی وجہ سے تھی، اور اب جو ہوئی ہے اسی کی وجہ سے ہوئی ہے. دیکھو جنت فرشتوں کے لیے تو نہیں بنی، جنت تو میرے آپ کے لیے بنی ہے. فرشتے گناہ کرتے ہی نہیں، اور ہم کتنے گناہ کرتے ہیں. تو جنت کس کے لیے؟ جو گناہ کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے اور استغفار کرتا ہے اور مڑ کے کہتا ہے مالک تیرا ہوں. کیونکہ یہ جو نیک ہوتے ہیں نا، ان کے پاس تو نیکیوں کے بڑے پہاڑ ہوتے ہیں. وہ تو ہو سکتا ہے اپنی نیکیوں کے پہاڑ کے بل بوتے پہ کوئی دعویٰ کر بیٹھے، وہ جو گناہ گار ہوتا ہے اس کے پاس کیا ہوتا ہے؟ اس کو تو جب چوٹ لگتی ہے مڑ کے تو نہیں دیکھتا، مالک تیرے علاوہ تو ہے ہی کچھ نہیں، اعمال کا تو مجھے بھی پتا، تجھے بھی پتا. تب رب کی رحمت آتی ہے کہ بندے تو رجوع رکھنا میرے ساتھ، توکل اور قناعت کی دولت حاصل کرو، اللہ سے رشتہ مضبوط کرو. مان لو، اس بات کو سمجھ لو کہ اللہ سے رشتہ مضبوط کرنا بہت ضروری چیز ہے. اٹس ویری امپورٹنٹ. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دن میں 100 بار استغفار کیا کرتے تھے. مجھے بتاؤ، سید المعصومین ہے، معصوموں کے سردار ہیں، اور دن میں 100 بار استغفار ہے. کیونکہ استغفار صرف گناہ کی توبہ نہیں ہے، یہ درجات کو بھی بلند کرتی ہے، اللہ سے تعلق مضبوط کرتی ہے، اللہ یاد رہتا ہے. آج لے جاؤ مجھ سے یہ بات، نیت کر لو کم از کم دن میں 100 بار استغفار کرو، اللہ سے تعلق مضبوط کرو. اللہ سے تعلق مضبوط کرنا بڑا ضروری ہے. توکل، قناعت، اس سے بڑی نعمت اور کوئی نہیں ہے. ایک بندہ تھا، غریب آدمی تھا، امیر آدمی کے پاس آیا اور کہنے لگا مجھے 1000 دینار دے دو. دیکھو درہم ہوتا ہے چاندی کا سکہ، دینار ہوتا ہے سونے کا سکہ. اب غریب آدمی کی کون گارنٹی دیتا ہے مجھے بتائیں، اس کی تو گارنٹی بھی ماری جاتی ہے بیچارے کی. وہ کہتے جی مجھے 1000 دینار قرضہ دے دو. امیر آدمی نے کہا تیرا کوئی گواہ ہے؟ کہا جی گواہ تو کوئی نہیں ہے میرا کون گواہ بنے گا، اللہ میرا گواہ ہے. اب یہ نا قناعت کی کچھ سٹیپس ہوتے ہیں.
جس طرح سے موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے جا رہے ہیں تو آگے دریا ہے، پیچھے وقت کا فرعون ہے، 1,00,000 کالے گھوڑے اس کے ساتھ تھے، کوئی درباری، کوئی ایگزیکٹو آفیسر، کوئی بیوروکریٹ اس دور کا ایسا نہیں تھا جو اس کے لشکر میں نہ ہو. سوچے کتنا بڑا لشکر ہوگا. اینڈ دیٹ واز اے ڈیسائسو مومنٹ. ہی واز دیئر ٹو کل ایچ اینڈ ایوری ون. B-52 لے کر آ گیا تھا بس، سمجھ لو کہ یہاں پر میں نے بڑا والا گرانا ہے، سب کو اڑا دینا. اب آگے دریا ہے، پیچھے وقت کا فرعون ہے جو قتل کرنے کے لیے آیا ہے. مجھے بتاؤ یہ کوئی اسٹریٹجی سمجھ آ رہی ہے؟ بظاہر تو کچھ نہیں ہے نا. اور لوگوں نے کہا کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ کہا بس میں تمہیں اللہ کے رستے پہ لے کے جا رہا ہوں. اللہ نے رستے کھول دیے. اتنا توکل لاؤ نا. اللہ نے رستے کھول دیے. 12 رستے بنے دریا میں، 12 ہی قبیلے تھے. اور اللہ نے وہ جو رستے بنے، پانی جب اٹھتا ہے تو نیچے کچھ نہ کچھ تری رہ جاتی نا، اللہ نے ہوا چلا دی کہ وہ تری بھی چلی جائے. اور پھر وہ جو رستے اٹھے تھے، دیواریں بنے تھی پانی کی، ان میں بھی سوراخ بنا دے، کھڑکیاں، کہ وہ ایک قبیلے والا اپنے کسی دوسرے رشتہ دار قبیلے والے کو بھی دیکھ لے. اللہ یہ خیال کرتا ہے. 1000 دینار اس نے مانگا. امیر نے کہا تو گواہ لے کر آ. کہا میرا صرف اللہ گواہ ہے اور کوئی گواہ نہیں ہے. کہا کوئی کفالت لے کر آ، گارنٹر لے کر آ کہ تو اگر بھاگ گیا مر گیا تو کوئی بندہ تو ہو. سوچا، کہنے لگا وہ بھی اللہ ہی ہے، اگر تیرا دل مانے تو دے دے. بندہ بہت نیک تھا. اس نے جب یوں سنا اس کے دل میں بھی کیفیت بن گئی. دیکھو یہ نا کیفیت اللہ بناتا ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یاد رکھنا، ٹھیک ہے بہت محنت کی پذیرائی ہے، ہمیں محنت کرنی چاہیے، اور میرے اس پہ پورے بیانات ہیں. میں بھی اسی چیز کا پروپوننٹ ہوں. پرسنلی آئی نو دیٹ دس ورلڈ از ہیونگ اے کاز اینڈ افیکٹ اینڈ کاز. یو ڈو سم تھنگ اینڈ یو گیٹ دا ریٹرن. یہی ہے، اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے عدل کی بنیاد پر بنایا ہے. محنت، سخت محنت، پڑھائی، تربیت، دن رات کام انہوں نے بھی کیا تو وہ ہم سے کتنے آگے نکل گئے. دنیا بنی ایسے، ریوارڈ اس کو ملتا ہے. لیکن یہ بات یاد رکھنا، بطور مسلمان ہمارا بڑا ایمان ہے کہ یہ سب کچھ پلانڈ ہے. اینڈ ایوری تھنگ از ان اکارڈنس ود دا پلان. اب یہ بڑے بڑے اسپورٹس مین ہیں، ان کے میں نے انٹرویوز سنے ہیں. ایسے اسپورٹس مین جن سے شک بھی نہیں کیا جا سکتا کہ اس نے کوئی محنت میں کمی کی ہوگی، ان سب کے منہ سے آخر میں جملہ میں نے سنا ہے، اپنے کانوں سے سنا ہے، میرے پاس ریکارڈ پر ہے، کہ جی ہم سب کچھ کر لیں، آخر میں ایک دم سے کچھ ہو جاتا ہے، ہمیں پتہ نہیں چلتا، جو ہونا تھا وہی ہوتا ہے. بہت بڑے بڑے لوگ جن کی ٹریننگز کی مثالیں دی جاتی ہیں. اس پر ایمان رکھیں. اب وہ 1000 دینار کے لیے کہہ رہا ہے کہ جناب مجھے آپ دے دیں گے تو میرا اللہ گواہ، اللہ ہی میرا گارنٹر ہے. اس بندے نے کہا ٹھیک ہے میں تجھے 1000 دینار دیتا ہوں، فلاں دن کو واپس کر دینا. وہ گیا لے کے، اور اس نے واقعی محنت کی، بڑی کوشش کی، دن رات لگائے. اور وہ دن جب آیا اس کے پاس 1000 دینار ہو گئے تھے واپس کرنے کے لیے. وہ آیا، وہ دن جو اسپیسیفائڈ ڈے تھا واپس کرنے کا، اس دن آیا تو وہ سفر تھا بحری جہاز کا جس پہ اس نے اس کے پاس جا کر پیسے واپس کرنے تھے. جہاز کوئی لگا نہیں ہوا تھا، وہ بڑی دیر کھڑا رہا. کچھ ایسا موقع بن گیا کہ جہاز کوئی آ نہیں رہا تھا. اس نے کیا کیا، ایک لکڑی کا صندوق پکڑا. اس صندوق میں اس نے یہ 1000 دینار ڈالے اور لکھ دیا کہ اے مالک تجھے گارنٹر بنا کے لیا تھا تو تیری گارنٹی پہ میں بھیج رہا ہوں کہ آج کا دن نہ قضا ہو جائے، یہ میں بھیج رہا ہوں. اس نے وہ پوٹلی جو تھی وہ دریا میں رکھ دی، واپس آ گیا. ادھر جو بندہ تھا مالک، وہ بھی اس خاص دن میں آیا، دریا میں کھڑا ہو کے دیکھ رہا ہے کہ وہ آئے گا مجھے 1000 دے گا. دن گزر گیا، بندہ نہیں آیا. اس نے کہا بھاگ گیا. جانے لگا، اچانک ایک ڈبہ لکڑی کا آیا. اس نے اٹھایا کہ چلو یہی لے جاتا ہوں گھر جا کے، لکڑی سے آگ جلاؤں گا، کھانا پکاؤں گا. گیا، اس ڈبے کو جب کھولا تو اس کے اندر 1000 دینار بھی تھا، ساتھ لیٹر بھی تھا. وہ حیران ہو گیا. اور ادھر اس بندے نے دوبارہ 1000 کمایا. اب کہ اس کو کشتی مل گئی، وہ کشتی میں بیٹھا اور آیا، اس کو ڈھونڈا اور کہا دیکھ وہ جو دن تھا نا، وعدہ نہیں توڑا، اس دن میں نے یہ اللہ کے بھروسے میں بھیج دیا تھا، آج میں اپنے ہاتھ میں لے کر آیا ہوں. یہ نہ کہنا کہ بات ٹوٹی ہے اور یہ میں نے اللہ کو گارنٹر بنایا تھا. کہتا 13,000 مجھے اللہ نے دلوا دیا ہے، تو فکر نہ کر، فکر نہ کر. تو یاد رکھو، بڑی سچی دعائیں اور دل سے نکلی ہوئی دعائیں مسجد میں بھی مانگی جاتی ہیں، لیکن ایمان سے بتانا ہسپتال کی دیواریں یہ زیادہ سچی دعاؤں کی گواہ نہیں ہوتی. عورت جیسی بھی ہو، بڑی پریکٹیکل، بڑی PhDs، لیکن جب اس کا بچہ تڑپتا ہے نا، دعا مانگنے کا ہنر اس کو تب آتا ہے. سارے طریقے کر کے جب دیکھتے نا دروازے بند ہیں، پھر آ کے سجدے میں گرتے، مالک یہ کیا ہو گیا، مجھ سے بڑا تو فنکار کوئی نہیں تھا، یہ کیا ہو گیا.
تو یاد رکھو مولا کائنات نے فرمایا میں نے اللہ کو اپنے ٹوٹتے ہوئے ارادوں سے پہچانا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق کی رونے سے جو یہاں پہ 2 لکیریں بن گئی تھیں تو رونا معاذ اللہ گناہوں کی وجہ سے تھا؟ حضرت عمر فاروق اعظم وہ ہنٹر پکڑ کے رات کو اپنی پنڈلی پر مار کے کہتے عمر خیال کر 27 لاکھ مربع میل پر حاکم بن گیا، تیرا محاسبہ ہونے والا ہے، خیال کر۔ کیوں مارتے تھے؟ حضرت علی دروازہ بند کر کے زور زور سے استغفار کرتے تھے، باہر تک آواز آتی تھی۔ معاذ اللہ گناہوں کی وجہ سے تھا، اس وجہ سے تھا کہ رشتہ نہ ٹوٹ جائے، وہ جو مرتبہ ملا اس مرتبے سے نیچے نہ گرا دیے جائیں، یا وہ روٹھ نہ جائے، وہ عظمت باقی رہے۔ ایک انداز ہوتا ہے کہ جو رشتہ بن جائے نا اس سے کم پہ سیٹسفائی نہیں انسان ہوتا۔